آداب، ملاقات کے آداب۔ نمبر 1، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے سے استقبال کیجیے، مسرت و محبت کا اظہار کیجیے اور سلام میں پہل کیجیے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ سلام اور دعا کے لیے ادھر ادھر کے الفاظ نہ استعمال کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ السلام علیکم استعمال کیجیے۔ پھر موقع ہو تو مصافحہ کیجیے، مزاج پوچھیے اور مناسب ہو تو گھر والوں کی خیریت بھی معلوم کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ السلام علیکم بہت جامع ہیں، ان میں دین و دنیا کی تمام سلامتیاں اور ہر طرح کی خیر و عافیت شامل ہے۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے وقت اپنا ہاتھ فوراً چھڑانے کی کوشش نہ کرتے، انتظار فرماتے کہ دوسرا شخص خود ہی ہاتھ چھوڑ دے۔ جب کسی سے ملنے جائیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائیں، میلے کچیلے کپڑوں میں نہ جائیں اور نہ اس نیت سے جائیں کہ آپ اپنے بیش بہا لباس سے اس پر اپنا رعب قائم کریں۔ جب کسی سے ملاقات کا ارادہ ہو تو پہلے اس سے وقت لے لیجیے، یوں ہی وقت بے وقت کسی کے ہاں جانا مناسب نہیں، اس سے دوسروں کا وقت بھی خراب ہوتا ہے اور ملاقات کرنے والا بھی بعض اوقات نظروں سے گر جاتا ہے۔ جب کوئی آپ کے ہاں ملنے آئے تو محبت آمیز مسکراہٹ سے استقبال کیجیے، عزت سے بٹھائیے اور حسب موقع مناسب خاطر تواضع بھی کیجیے۔ کسی کے پاس چاہیے تو کام کی باتیں کریں، بیکار باتیں کر کے اس کا اور اپنا وقت ضائع نہ کریں، ورنہ آپ کا لوگوں کے ہاں جانا اور بیٹھنا ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ نمبر 2، کسی کے ہاں جائیے تو دروازے پر اجازت لیجیے اور اجازت ملنے پر السلام علیکم کہہ کر اندر جائیے، اور اگر 3 بار السلام علیکم کہنے کے بعد کوئی جواب نہ ملے تو خوشی خوشی واپس لوٹ جائیے۔ کسی کے ہاں جاتے وقت کبھی کبھی مناسب تحفہ بھی ساتھ لیتے جائیے، تحفہ دینے دلانے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب کوئی ضرورت مند آپ سے ملنے آئے تو جہاں تک ممکن ہو اس کی ضرورت پوری کیجیے، سفارش کی درخواست کرے تو سفارش کر دیجیے، اور اگر اس کی ضرورت پوری نہ کر سکیں تو پیار بڑے انداز میں منع کر دیجیے، ہم اس کو امیدوار نہ بنائے رکھیے۔ نمبر 3، آپ کسی کے ہاں اپنی ضرورت سے جائیں تو مہذب انداز میں اپنی ضرورت بیان کر دیجیے، پوری ہو جائے تو شکریہ ادا کیجیے، نہ ہو سکے تو سلام کر کے خوشی خوشی لوٹ آئیے۔ نمبر 4، ہمیشہ یہی خواہش نہ رکھیں کہ لوگ آپ سے ملنے آئیں، خود بھی دوسروں سے ملنے جائیے۔ آپس میں میل جول بڑھانا اور ایک دوسرے کے کام آنا بڑی پسندیدہ بات ہے، مگر خیال رکھیے کہ مومنوں کا میل جول ہمیشہ نیک مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ ملاقات کے وقت اگر آپ دیکھیں کہ ملنے والے کے چہرے یا داڑھی یا کپڑوں پر کوئی تنکا یا کوئی اور چیز ہے تو ہٹا دیجیے، اور اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کرے تو شکریہ ادا کیجیے اور دعا دیجیے۔ رات کے وقت کسی کے ہاں جانے کی ضرورت ہو تو اس کے آرام کا لحاظ رکھیے، زیادہ دیر نہ بیٹھیے، اور اگر جانے کے بعد اندازہ ہو کہ وہ سو گیا ہے تو بغیر کسی کڑھن کے خوشی خوشی واپس آ جائیے۔ چند افراد مل کر کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو گفتگو کرنے والے کو گفتگو میں سب کی نمائندگی کرنی چاہیے، گفتگو میں اپنی امتیازی شان ظاہر کرنے، اپنی اہمیت جتانے، اپنے ساتھیوں کو نظر انداز کرنے اور مخاطب کو صرف اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ باب گفتگو کے آداب۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولیے، سچ بولنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کیجیے، چاہے کتنا ہی عظیم نقصان ہو۔ ضرورت کے وقت بات کیجیے، اور جب بھی بات کیجیے کام کی بات کیجیے۔ ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے، اور اللہ کے ہاں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ آدمی جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے اللہ کا فرشتہ اسے فوراً نوٹ کر لیتا ہے۔ نمبر 3، جب بات کیجیے نرمی کے ساتھ کیجیے، مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں کریں، ہمیشہ درمیانی آواز میں بولیے، نہ اتنا آہستہ بولیے کہ مخاطب سن ہی نہ سکے، اور نہ اتنا چیخ کر بولیے کہ مخاطب پر رعب جمانے کا خطرہ ہونے لگے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ لقمان، ترجمہ، سب سے زیادہ بری اور ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔ نمبر 4، کبھی کسی بری بات سے زبان گندی نہ کیجیے، دوسروں کی برائی نہ کیجیے، چغلی نہ
کھائیے، شکایتیں نہ کیجیے، دوسروں کی نقلیں نہ اتاریے، جھوٹا وعدہ نہ کیجیے، کسی کی ہنسی نہ اڑائیے، اپنی بڑائی نہ جتائیے، اپنی تعریف نہ کیجیے، منہ دیکھی بات بھی نہ کیجیے، فکرے نہ کسیے، کسی پر طنز نہ کریں، کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکاریں، بات بات پر قسم نہ کھائیں۔ نمبر 5، ہمیشہ انصاف کی بات کریں، چاہے اس میں اپنا یا اپنے کسی دوست اور رشتہ دار کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذَا قَلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب زبان سے کچھ کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ نرمی، معقولیت اور دل جوئی کی بات کریں، کھری بے لوچ اور تکلیف دہ سخت بات نہ کریں۔ عورتوں کو اگر کبھی مردوں سے بولنے کا اتفاق ہو تو صاف، سیدھے اور کھرے لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ لہجے میں کوئی نزاکت اور گھلاوٹ نہ پیدا کریں کہ سننے والا کوئی برا خیال دل میں لائے۔ جاہل باتوں میں الجھانا چاہیں تو مناسب انداز میں سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ فضول باتیں کرنے والے اور بکواس میں مبتلا رہنے والے لوگ امت کے بدترین لوگ ہیں۔ مخاطب کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے یا کسی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے مخاطب کے ذہن و فکر کو سامنے رکھ کر مناسب انداز اختیار کیجیے، اور اگر مخاطب سمجھ نہ سکے یا سن نہ سکے تو پھر اپنی بات دہرا دیجیے اور اس میں تکلیف محسوس نہ کیجیے۔ ہمیشہ مختصر اور مطلب کی بات کریں، بلا وجہ گفتگو کو طول دینا مناسب نہیں۔ کبھی کوئی بات دین کی بات سمجھانی ہو یا تقریر کے ذریعے دین کے کچھ احکام و مسائل ذہن نشین کرانے ہوں تو نہایت سادہ انداز میں سوز کے ساتھ اپنی بات کی وضاحت کیجیے۔ تقریر کے ذریعے شہرت چاہنا، اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو مرعوب کرنا، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا، فخر و غرور کرنا یا محض دل لگی کرنا اور تفریح کے لیے تقریریں کرنا وہ بدترین عادت ہے جس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کبھی خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں نہ کریں، اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھیں اور کبھی اپنے مرتبے سے گری ہوئی بات نہ کریں۔ دو آدمی بات کر رہے ہوں تو اجازت لیے بغیر دخل نہ دیں اور نہ کبھی کسی کی بات کاٹ کر بولنے کی کوشش کریں۔ بولنا ضروری ہی ہو تو اجازت لے کر بولیے۔ ٹھہر ٹھہر کر سلیقے اور وقار کے ساتھ گفتگو کیجیے، جلدی اور تیزی نہ کیجیے، نہ ہر وقت ہنسی مذاق کیجیے، اس سے آدمی کی وقت جاتی رہتی ہے۔ جب کچھ پوچھیں تو پہلے غور سے اس کا سوال سن لیں اور خوب سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ بغیر سوچے سمجھے الٹ جواب دینا بڑی نادانی ہے، اور اگر کوئی دوسرے سے سوال کر رہا ہو تو خود بڑھ بڑھ کر جواب نہ دیں۔ کوئی کچھ بتا رہا ہو تو پہلے ہی یہ نہ کہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے اس کے بتانے سے کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے یا کسی خاص بات کا دل پر کوئی خاص اثر ہو جائے، اس لیے کہ بات کے ساتھ ساتھ بات کرنے والے کا اخلاص اور نیکی بھی اثر کرتی ہے۔ جس سے بھی بات کریں اس کی عمر، مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کریں۔ ماں باپ، استاد اور دوسرے بڑوں سے دوستوں کی طرح گفتگو نہ کریں، اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت اور بڑے پن کی گفتگو کریں۔ گفتگو کرتے وقت کسی کی طرف اشارہ نہ کریں کہ دوسرے کو بدگمانی ہو اور ہم اس کے دل میں شک بیٹھے۔ دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے سے پرہیز کریں۔ دوسروں کی زیادہ سنیے اور خود کم سے کم بات کیجیے، اور جو بات راز کی ہو وہ کسی سے بھی بیان نہ کریں۔ اپنا راز دوسرے کو بتا کر اس سے حفاظت کی امید رکھنا سراسر نادانی ہے۔ باب خط و کتابت کے آداب۔ خط کی ابتدا ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیجیے۔ اختصار کرنا چاہیے کہ بسم اللہ تعالی لکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہی جاتی وہ ادھورا اور بے برکت رہتا ہے۔ بعض لوگ الفاظ کے بجائے 786 لکھتے ہیں، اس سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اللہ کے تلقین کیے ہوئے الفاظ میں ہی برکت ہے۔ اپنا پتہ ہر حد میں ضرور لکھیے، یہ سوچ کر پتہ لکھنے سے
لکھنے میں ہرگز سستی نہ کریں کہ آپ مکتوب الہ کو اپنا پتہ اس سے پہلے لکھ چکے ہیں یا اس کو یاد ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کا پتہ مکتوب الہ کے پاس محفوظ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مکتوب الہ کو آپ کا پتہ یاد ہی ہو۔ اپنا پتہ دائیں جانب ذرا سا حاشیہ چھوڑ کر لکھیے۔ پتہ ہمیشہ صاف اور خوش خط لکھیے، اور پتے کی صحت اور املا کی طرف سے ضرور اطمینان کر لیجیے۔ تاریخ لکھنے کے بعد مختصر القاب اور آداب کے ذریعے مکتوب الہ کو مخاطب کریں۔ القاب و آداب ہمیشہ مختصر اور سادہ لکھیے جس سے خلوص و قربت محسوس ہو۔ ایسے القاب سے پرہیز کیجیے جن سے بناوٹ محسوس ہو۔ القاب و آداب کے ساتھ ہی یا القاب کے نیچے دوسری سطر میں سلام مسنون یا السلام علیکم لکھیے۔ آداب تسلیمات وغیرہ الفاظ نہ لکھیے۔ غیر مسلم کو خط لکھ رہے ہوں تو السلام علیکم یا سلام مسنون لکھنے کی بجائے آداب و تسلیمات وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کیجیے۔ القاب و آداب کے بعد اپنا وہ اصل مطلب و مدعا لکھیے جس غرض سے آپ خط لکھنا چاہتے ہیں۔ مطلب اور مدعا کے بعد مکتوب الہ سے اپنا تعلق ظاہر کرنے والے الفاظ کے ساتھ اپنا نام لکھ کر خط کو ختم کیجیے، مثلاً آپ کا خادم، دعا کا طالب، خیر اندیش، دعا گو وغیرہ۔ خط نہایت صاف، سادہ اور خوش خط لکھیے کہ آسانی سے پڑھا اور سمجھا جا سکے اور مکتوب الہ کے دل میں اس کی وقت ہو۔ خط میں نہایت آسان اور سلجھی ہوئی زبان استعمال کیجیے۔ مختصر لکھیے اور ہر بات کھول کر وضاحت سے لکھیے، محض اشاروں سے کام نہ لیجیے۔ پورے مکتوب میں القاب و آداب سے لے کر خاتمہ تک مکتوب الہ کے مرتبے کا لحاظ رکھیے۔ نیا پیراگراف شروع کرتے وقت لفظ کی جگہ چھوڑ دیجیے۔ خط میں ہمیشہ سنجیدہ انداز رکھیے، غیر سنجیدہ باتوں سے پرہیز کریں۔ خط کبھی غصے میں نہ لکھیں اور نہ کوئی سخت سست بات لکھیں۔ خط ہمیشہ نرم لہجے میں لکھیں۔ عام خط میں کوئی راز کی بات نہ لکھیں۔ جملے کے ختم پر ڈیش وغیرہ ضرور لگائیے۔ کسی کا مکتوب بغیر اجازت ہرگز نہ پڑھنا چاہیے، یہ زبردست اخلاقی خیانت ہے۔ البتہ گھر کے بزرگوں اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کے خطوط پڑھ کر ان کی تربیت فرمائیں اور انہیں مناسب مشورے دیں۔ لڑکیوں کے خطوط پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کو خیر و عافیت کے خطوط برابر لکھتے رہیے۔ کوئی بیمار ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے یا کسی اور مصیبت میں کوئی پھنس جائے تو اس کو ہمدردی کا خط ضرور لکھیے۔ کسی کے ہاں کوئی تقریب ہو، کوئی عزیز آیا ہو یا خوشی کا کوئی اور موقع ہو تو مبارکباد کا خط ضرور لکھیے۔ خطوط ہمیشہ نیلی یا سیاہ روشنائی سے لکھیے، پینسل یا سرخ روشنائی سے ہرگز نہ لکھیے۔ کوئی شخص ڈاک میں ڈالنے کے لیے خط دے تو نہایت ذمہ داری کے ساتھ بروقت ضرور ڈال دیا کیجیے۔ لاپرواہی اور تاخیر ہرگز نہ کریں۔ غیر متعلق لوگوں کو جواب طلب باتوں کے لیے جوابی کارڈ یا ٹکٹ بھیج دیا کیجیے۔ لکھ کر کاٹنا چاہیں تو ہلکے ہاتھ سے اس پر خط کھینچ دیا کیجیے۔ خط میں صرف اپنی دلچسپی اور اپنی ہی مطلب کی باتیں نہ لکھیے بلکہ مخاطب کے جذبات و احساسات کا بھی خیال رکھیے۔ صرف اپنے ہی متعلقین کی خیر و عافیت نہ بتائیے بلکہ مخاطب کے متعلقین کی خیر و عافیت بھی معلوم کریں، اور یاد رکھیں خطوط میں بھی کسی سے زیادہ مطالبے نہ کریں۔ زیادہ مطالبے کرنے سے آدمی کی وقت نہیں رہتی۔ کاروبار کے آداب۔ نمبر 1، دلچسپی اور محنت کے ساتھ کاروبار کیجیے۔ اپنی روزی خود اپنے ہاتھوں سے کمائیے اور کسی پر بوجھ نہ بنیے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے گھر میں کچھ سامان بھی ہے؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 2 چیزیں ہیں۔ ایک ٹاٹ کا بچھونا ہے جس کو ہم اوڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں، اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ صحابی رضی اللہ عنہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دیں اور 2 درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ 1 درہم میں تو کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر والوں کو دے آؤ، 1 درہم میں کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ پھر کلہاڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دستہ لگایا اور فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو۔ 15 دن کے بعد ہمارے پاس آ کر روداد سنانا۔ 15 روز کے بعد جب وہ صحابی حاضر ہوئے،
تو انہوں نے 10 درہم جمع کر لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا یہ محنت کی کمائی تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ نمبر 2، جم کر کاروبار کیجیے اور خوب کمائیے تاکہ آپ لوگوں کے محتاج نہ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کمائی کون سی ہے؟ فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر وہ کاروبار جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، بازار میں جم کر کاروبار کرو، تم دین پر مضبوطی کے ساتھ جم سکو گے اور لوگوں سے بے نیاز ہو سکو گے۔ کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سچائی اختیار کریں، جھوٹی قسموں سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ اس شخص سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھے گا اور نہ اس کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنا مال بیچنے کے لیے کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے سے بچو۔ یہ چیز وقتی طور پر تو فروغ کی معلوم ہوتی ہے، لیکن آخر کار کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ کاروبار میں ہمیشہ دیانت اور ایمانت کا خیال رکھیں اور کبھی کسی کو خراب مال دے کر یا معروف نفع سے زیادہ غیر معمولی نفع لے کر اپنی حلال کمائی کو حرام نہ بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سچا اور ایمانت دار تاجر قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ خریداروں کو اچھے سے اچھا مال فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ جس مال پر آپ کو اطمینان نہ ہو وہ ہرگز کسی خریدار کو نہ دیجیے، اور اگر کوئی خریدار آپ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو مناسب مشورہ دیجیے۔ خریداروں کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کیجیے اور وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، آپ پر بھروسہ کریں اور ان کو پورا اطمینان ہو کہ وہ آپ کے ہاں کبھی دھوکہ نہ کھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے پاک کمائی پر گزارا کیا، میری سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا، تو یہ شخص جنتی ہے، بہشت میں داخل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تو ایسے لوگ کثرت سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وقت کی پابندی کا پورا خیال رکھیے، وقت پر دکان پر پہنچ جائیے اور جم کر صبر کے ساتھ بیٹھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، کیونکہ صبح کے کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ خود بھی محنت کریں اور ملازموں کو بھی محنت کا عادی بنائیں، البتہ ملازمین کے حقوق فیاضی اور ایثار کے ساتھ ادا کریں اور ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی اور کشادگی کا سلوک کریں۔ بات پر غصہ کرنے اور شک و شبہ کرنے سے پرہیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اس امت کو پاکیزگی سے نہیں نوازتا جس کے ماحول میں کمزوروں کو ان کا حق نہ دلوایا جائے۔ خریداروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ کریں اور قرض مانگنے والوں کے ساتھ نہ سختی کریں، نہ انہیں مایوس کریں اور نہ ان سے تقاضے میں شدت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ اس کو روز قیامت کے غم اور گھٹن سے بچائے، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے۔ مال کا عیب چھپانے اور خریدار کو فریب دینے سے پرہیز کریں۔ مال کی خرابی اور عیب خریدار پر واضح کر دیجیے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں ڈالا تو انگلیوں میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے والے سے پوچھا، یہ کیا؟ دکاندار نے کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔
قیمتیں چڑھنے کے انتظار میں کھانے پینے کی چیزیں روک کر اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنے سے سختی کے ساتھ بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہ گار ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا کیسا برا آدمی ہے۔ جب اللہ چیزوں کو سستا فرما دیتا ہے تو وہ غم میں گھلتا ہے، اور جب قیمتیں چڑھ جاتی ہیں تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خریدار کو اس کا پورا حق دیجیے۔ ناپ تول میں دیانتداری کا اہتمام کریں، لینے اور دینے کا پیمانہ ایک رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول والے تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے آگاہ کیا، تم لوگ دو ایسے کاموں کے ذمہ دار بنا دیے گئے ہو جن کی وجہ سے تم سے پہلی گزری ہوئی قومیں ہلاک ہوئیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ مطففین کے ناپ ترجمہ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے ہی سخت دن میں، جس دن تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ تجارتی کوتاہیوں کا کفارہ ضرور ادا کرتے رہیے، اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر صدقہ خیرات کرتے رہا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ہدایت فرمائی کہ اے کاروبار کرنے والوں، مال کے بیچنے میں لغویات کرنے اور جھوٹی قسم کھا جانے کا بہت امکان رہتا ہے، تو تم لوگ اپنے مالوں میں سے صدقہ ضرور کیا کرو، اور اس تجارت کو کبھی ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے دیجیے جو دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اور جس کا منافع فانی دولت نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامرانی اور لازوال عیش ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے مومنو، میں تمہیں ایسی تجارت کیوں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے، یہ کہ اللہ تم پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم علم سے کام لو۔ دعوت دین، داعیانہ کردار کے آداب۔ اپنے منصب کا حقیقی شعور پیدا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور دعوت دین، شہادت حق اور تبلیغ کا وہی فریضہ آپ کو انجام دینا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے رہے، لہٰذا وہی داعیانہ طلب پیدا کرنے کی کوشش کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور امتیازی وصف ہے۔ امت مسلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے، اور اس کو وہی کام انجام دینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ جس طرح آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل اور شب و روز کی تگ و دو سے اللہ کے دین کو واضح کرنے کا حق ادا کر دیا، ٹھیک اسی طرح امت کو بھی دنیا کے سارے ہی انسانوں کے سامنے اللہ کے دین کو واضح کرنا ہے، اور اسی احساس فرض اور داعیانہ طلب کے ساتھ دین حق کی شہادت زندہ شہادت بن کر زندہ رہنا ہے۔ اپنی اصل حیثیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیے، اور اس کے شایان شان اپنی زندگی کو بنانے اور بنائے رکھنے کی کوششیں جاری رکھیے۔ آپ دنیا کی عام امتوں کی طرح ایک امت نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو امتیازی شان بخشی ہے۔ آپ کو دنیا کی تمام قوتوں میں صدر کی طرح رہنمائی کا مقام حاصل ہے۔ آپ ہر افراط و تفریط سے پاک اللہ کی سیدھی شاہراہ پر اعتدال کے ساتھ قائم رہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم اپنے سارے انسانوں کے لیے دین حق کے گواہ بنو، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہوں۔ اپنے نسب العین کا واقعی علم حاصل کیجیے، اور شرح صدر کے ساتھ اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی نظر میں امت مسلمہ کا نسب العین قطعی طور پر یہ ہے کہ وہ کامل یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ اس پورے دین کو قائم اور نافذ کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جو عقائد و عبادات، اخلاق و معاشرت اور معیشت اور سیاست غرض انسانی زندگی سے متعلق تمام آسمانی ہدایات پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد و اخلاق کی تعلیم بھی دی،
عبادات کے طریقے بھی سکھائے، دین کے بنیادوں پر سماج کی تعمیر بھی فرمائی اور انسانی زندگی کو منظم کرنے اور خیر و برکت سے مالا مال کرنے والی ایک بابرکت اسٹیٹ بھی قائم کی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ شورا آیت نمبر 13۔ ترجمہ: مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جس کی وحی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں کہ اس دین پر قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ برائیوں کو مٹانے اور بھلائی کو قائم کرنے کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہیے، یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے اور یہی آپ کے ملی وجود کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے زندہ رہیے اور اسی کے لیے جان دیجیے۔ اسی کام کو انجام دینے کے لیے اللہ نے آپ کو امت خیر کے عظیم لقب سے سرفراز کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے تم خیر امت یعنی بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور خدا پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ لازماً نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ عنقریب تم پر اللہ کا ایسا سخت عذاب بھیج دے گا کہ پھر تم پکارتے رہو گے اور کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے اور بندگان خدا کو جہنم کی ہولناک عذاب سے بچانے کے لیے دایانہ تڑپ اور مثالی درد و سوز پیدا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان کی بے مثال تڑپ اور بے پایاں درد کا اعتراف قرآن نے الفاظ میں فرمایا سورۃ کہف میں آیت کہ شاید آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ اس کلامی ہدایت پر ایمان نہ لائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو کیڑے پتنگے اس پر گرنے لگے، اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑے پتنگوں کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کوشش کو ناکام بنائے دیتے ہیں اور آگ میں گھسے پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ اس آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر کوئی گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، میری زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن عقبہ کا دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں کے سرداروں نے گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پیغام رحمت کے جواب میں آپ پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور آپ انتہائی پریشانی اور غمگینی حالت میں وہاں سے چلے۔ جب قرن سالب پہنچے تو غم کچھ ہلکا ہوا۔ اللہ نے عذاب کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ عذاب کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو میں ابو قبیس اور جبل احمر کو آپس میں ٹکرا دوں اور ان دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ بدبخت پس کر اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، شاید کہ خدا انہی کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، یا پھر ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ہدایت کو قبول کر لیں۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں اور مکے کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ انہیں شہر سے نکال دو، کوئی کہتا ہے انہیں قتل کر دو۔ انہی دنوں مکے کو اچانک قحط نے آ گھیرا، ایسا قحط کہ قریش کے لوگ پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بچے بھوک سے بلبلا اٹھے اور بڑے ان کی حالت زار دیکھ کر تڑپ تڑپ اٹھتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس لرزہ خیز مصیبت میں دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانی دشمنوں کو جن کے پہنچائے زخم ابھی بالکل تازہ تھے اپنی دلی ہمدردی کا پیغام بھیجا اور ابو سفیان اور صفوان کے پاس 500 دینار بھیج کر کہلوایا کہ یہ دینار ان قحط کے مارے ہوئے غریبوں میں تقسیم کر دیجیے۔
حقیقت یہ ہے کہ گمراہ بندوں کے غم میں گھلنا، ان کی گمراہی اور مصیبت پر کڑنا، ان کو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے تڑپنا، ان کی تکلیف دے کر بے قرار ہونا اور ان کی ہدایت کے لیے غیر معمولی حریص ہونا، یہی ایک داعی حق کے وہ جوہر ہے جن کے ذریعے اس کی زندگی انتہائی دلکش اور غیر معمولی اثر انگیز بن جاتی ہے۔ قوم کی بے لوث خدمت کریں اور کبھی اپنی کسی خدمت کا صلہ بندوں سے طلب نہ کریں۔ جو کچھ کریں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں اور اسی سے اپنے اجر و ثواب کی توقع رکھیں۔ اللہ کی رضا اور اللہ ہی سے اجر و ثواب کی طلب ایسا محرک ہے جو آدمی کی بات میں اثر پیدا کرتا ہے اور آدمی کو مسلسل سرگرم رکھتا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اس کی نظر سے بندے کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنے مخلصین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ محنت سے کہیں زیادہ دیتا ہے اور کسی کو محروم نہیں کرتا۔ پیغمبر بار بار اپنی قوم سے کہتے تھے، میں تم سے اپنے کسی اجر بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اسلام کی گہری بصیرت حاصل کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے۔ اس دین حق کو چھوڑ کر جو طریقۂ زندگی بھی اختیار کیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں تو وہی دین مقبول ہے جو قرآن میں ہے اور جس کی عملی تفسیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں پیش فرمائی۔ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، لوگوں کو صاف صاف بتا دیجئے کہ میں نے جو راہ بھی اپنائی ہے سوچ سمجھ کر پوری بصیرت کے ساتھ اپنائی ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، آیت نمبر 108 ترجمہ، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اور میرے پیچھے چلنے والے پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور خدا ہر عیب سے پاک ہے اور میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا صاف صاف ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہے گا، اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نامراد اور ناکام ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے۔ اپنے نسب العین کی عظمت اور اہمیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیے اور خیال رکھیے کہ یہ وہ عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیشہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ نے آپ کو دین کی جو دولت عطا فرمائی ہے، یہی دونوں جہان کی عظمت اور سربلندی کا سرمایہ ہے۔ بھلا ان کے مقابلے میں دنیا کی دولت اور شان و شوکت کی کیا قدر و قیمت ہے جو چند روزہ بہار ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے آپ کو رسالت ساتھ دہرائی جانے والی آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے، تو آپ اس فانی متاع کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے ان کے مختلف طبقوں کو دے رکھا ہے۔ اور اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے سورہ مائدہ میں کہ اے اہل کتاب، تم کچھ نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب نے نازل فرمائی ہیں۔ دین کا صحیح فہم حاصل کرنے اور دین کی حکمتوں کو سمجھنے کی برابر کوشش کرتے رہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا جس شخص کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کا صحیح فہم اور گہری سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کا صحیح فہم اور دین کی حکمت ہی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، اور جو شخص اس خیر سے محروم ہے وہ دونوں جہان کی سعادتوں سے محروم ہے۔ نہ اس کی زندگی میں توازن اور یکسانیت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ وہ زندگی کے ہر میدان میں دین کی صحیح نمائندگی کر سکتا ہے۔ جو کچھ دنیا کے سامنے پیش کریں اس کا مخاطب سب سے پہلے اپنی ذات کو بنائیں، دوسروں کو بتانے سے پہلے خود کو بتائیں، اور جو دوسروں سے چاہیں پہلے خود کر کے دکھائیں۔ دین حق کے داعی کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کا سچا نمونہ ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اپنے عمل و کردار کو اس پر گواہ بنا لیتا ہے۔